اللہ انہوں تے عذاب نہ بھیج، اللہ انہوں تے عذاب نہ بھیج، عقل والے کہنیا، دنا کہنیا، سیانے کہنیا، اللہ عقل والے ہووے نا اپنے واسطے آپ عذاب نہ منگے نا، عقل والے ہووے نا اپنے آپ کو ہلاکت وچ نہ سٹے نا۔ میرا بے نیاز اللہ انہاں کافران نے کفر کو نہ دیکھ، انہاں دے جرم کو نہ دیکھ، میں محمد کریم دی لجپالی کو دیکھ، اللہ انہاں تے عذاب نہ بھیج۔ یارو سنو بس حضور دا فرمانا، حضور دے اکھاں مبارکہ وچوں آنسو آ گئے، خالق کائنات نے حضور دی ذات دے وحی نازل فرمائی۔ اللہ نے فرمایا میرا سونا محبوبہ شلا کدہیں نہ روے، شلا کدہیں تتیوا نہ لگی، شلا کدہیں اوکھا وقت نہ آوی، جیند جیویں میرا سونا محبوبہ نہ رو، جیویں عہدہ ویسے میں خدا اوے کریندا ویساں۔ سونا جی میں تساں فرمیندے ویسو میں خدا ہوں میں کریندا ویساں۔ اے میرے جملے نہیں، عرش والے رب نے فرمایا کیا؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ فرمائے محبوبہ میں عذاب نہیں بھیجیندا، رب کیوں نہیں بھیجیندا؟ اے سونے ہن رنگ دے گولے گورے ہن، رب دنیا دارن اللہ ہی گل عذاب نے بھیجنا۔ فرمایا یارا کائنا کائنا انہاں دا منہ نہیں، منہ والے دا منہ ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، سنا تو جو ہی نا اندر موجود ہے، ہن تو ہاں کو دیکھاں یہ نہ کافراں کو دیکھاں تو معلوم تھیا نا تہاڈی میری بخشش ہونی تو حضور دے صدقے، اگر کائنات بچی پئی ہے تو حضور دے صدقے بچی پئی ہے۔ ہاں ہاں ذرا محبت نہ دروشی پڑھو نا۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی، یاد ہے نا صحیح؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی، فرمایا میرا اللہ میرے کو پتر بھی دے دے، پر او پتر دے جو نبوت دا وارث ہوئے۔ حافظ قرآن ہے نا سی، انہیں دل دی خواہش نہ اللہ کرے میرا پتر حافظ قرآن ہوئے، قرآن شریف دا قاری ہے، انہیں دل دی تمنا ہے کہ میرا پتر معاشرہ دا قاری ہوئے، یہ نہ صحیح۔ اگر کوئی عالم دین ہے انہیں دل دی تمنا ہے میرا پتر مفتی اعظم ہوئے، شیخ الحدیث ہوئے، مفکر اسلام بن ونجے، شیخ القرآن بن ونجے۔ اگر کوئی ڈاکٹر ہے انہیں دل دی تمنا ہے کہ میرا پتر ڈاکٹر بن ونجے، وکیل دی دل دی تمنا ہے میرا بیٹا وکیل بن ونجے، جج دے تمنا ہے کہ میرا بیٹا جج بن ونجے۔ اللہ دی قسم نبی دے دل دی تمنا ہے اللہ پتر بھی دے پر اوڈے جو نبی ہوئے، پتر بھی دے پر او ہوئے جو نبی ہوئے، نبوت دا وارث بنے۔ بٹ نبی نے دعا دا منگی نہ صحیح، ہٹے نہیں، رب نے مبارکباد دیتی ہے، رب نے مبارکباد دیتی۔ کیا فرمایا میرے پاک خلیل جی میرا اللہ، فرمایا میرا یار آتا ہے میں رب کلو منگے، میں رب نے دعا قبول فرمائیے، میں اللہ تو آپ کو مبارکباد پیا دینا۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا خلیلہ جی میرا اللہ، فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ نے فرمائے اساں تو کو خوش خبری دینے آئے، کیری شادی بغلام حلیم، حلم والے بیٹے دی، حوصلے والے بیٹے دی، جگرے والے بیٹے دی، بہت بڑے صابر بیٹے دی۔ ربا کتنا بڑا جگرہ سی، کتنا بڑا حوصلہ سی، کتنا بڑا بہادر سی۔ اللہ فرمائے میرا خلیلہ پتر دی بہادری پوچھ دے تبل انتظار کر، ایک وقت آسیا میدان مینا ہو سی، تیرے ہاتھ میں چھری ہو سی، تیرے پتر دی گردن ہو سی، وقت بھی سر نہ ہلے سی، وقت بھی سر نہ ہلے سی۔ وہ یارا قربانی دا مہینہ من والا ہے، دیکھو دیکھو میدان مینا ہے، اللہ دے نبی میدان مینا دے نگے کھڑن، ابا بھی نبی ہے دے بیٹا بھی نبی ہے۔ ابا پوچھدا پہ میرا پترا میں خواب وچ دٹھے تے کو ذبح کرندا ہویا، تیرا کیا خیال ہے، تو تیار ہے یا کہنا؟ میرا پترا تو جانے نبیاں دے خواب جھوٹے نہیں ہوندے،
ہوندے نبیاں دے خواب تبخیری نہیں ہوندے نبیاں دے خواب شیطانی نہیں ہوندے نبی شیطانی خواب تو پاک ہوندے نبی دا خواب وحی ہوندے نبی دا خواب اللہ دا امر ہوندے نبی دا خواب اللہ دا حکم ہوندے میرا پترا کیا خیال ہے تو تیار ہے قربانی واسطے یا کہنا خدا دی قسم بیٹا بھی دا بیٹا ہے جواب دیتا او میرا ابا جلتی کر دیر نہ لا مت اللہ دی رحمت نہ رسونے جلتی کر دیر نہ لا مت اللہ پاک دی رحمت نہ رسونے میں کو صابرین دی جماعت وچ پیسو یارا اے منظر دا قرآن میں خود پیش کیتے آدھرا سنائی بنیا کیا فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين قرآن ہے نا ہاں ہاں ذرا محبت نہ درود شریف پڑھو چاہو چی بات سبحان اللہ پڑھے لکھے ذات سمجھ گئے نہیں گال کو قرآن کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا منگی تو اللہ نے قبول فرمائی اللہ نے قبول فرمائی اللہ نے بیٹا دیتا تو آیا کہندے حصے دے اندر حضرت بی بی حاجرہ پاک دے حصے دے اندر آیا پر یاد رکھو میں تفاسیر دے اندر پڑھے کہ جڑے ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دے کولو دعا منگی نا رب حب لی من الصالحین تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی دے اندر نور چمکدا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پیشانی دے اندر نور چمکدا ہا پر اے نور ہاں کہندا اے خلیل پاک دا نور نہ ہا اے نور محمدی ہے اے نور احمدی ہے اے تیرے میں دے نبی دا نور ہے اے او نور ہے جڑے نور دے متعلق اللہ نے 6ویں سپارے دے اندر فرمایا کیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین اللہ فرمائے قد پکی گالے کوئی شک نہیں نہ شک دی گنجائش ہے میں اللہ دے طرفوں تو آدھے کول آئے کیا آئے نور آئے اللہ فرمائے میں رب کلوں تو آدھے کول نور آئے وکتاب مبین اور روشن کتاب یہ ہے نور دو مراد تے دے میں دے نبی دی ذات ہے کتاب دو مراد قرآن مجید ہے تو جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی میرا اللہ میں کو نیک بیٹا عطا فرما جو نبوت دا وارث بنے تو خالق کائنات نے دعا قبول فرمائی اللہ نے بیٹا عطا فرمایا کہندے حصے دے اندر آیا جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک دے حصے دے اندر آیا جڑا نور خلیل پاک دی پیشانی دن چمکدا ہا او نور حضرت بی بی حاجرہ پاک دی پیشانی دن چمکن لگا جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت باسعادت آئی تو پھر او نور حضرت اسماعیل پاک دی پیشانی دن آیا مسلمانوں ذرا غور فرماؤ جناب سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت باسعادت آئی میرے پاک نبی دے جد امجد دی ولادت آئی یا رسول جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ولادت آئی ماں دی تھا تو اکھاں ٹھر گیاں حضرت سہرا پاک نے دیٹھا تو اکھاں ٹھر گیاں لوگوں نبی سونے ہونل نبی ہر عیب دو پاک ہونل نبی بے مثل تے بے مثال ہونل نبی دا کوئی مثل نہیں بن سکتا بر یارا سنو جب حضرت اسماعیل پاک دی ولادت باسعادت ہے جامن
والی اما حضرت بی بی حاجرہ پاک برچا کے کھلاون والی اما حضرت سہرا پاک ادی بے نیاز اللہ چلو میں کو نیا دیتا بر خلیل کو عطا فرمائی میرے حصے وچ نہ آیا تو حاجرہ دے حصے وچ آیا اللہ اے بھی میرا ہے ذرا غور فرماؤ دیوانہ گزردا گیا وقت گزردا گیا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل پاک چاہ کے بوسا نہ دیندے ان چاہ کے چھاتی نہ لیندے ان انہیں دور دور دیکھ کے چلے ونن کیوں یہ گالوں حضرت حاجرہ بھی حضرت بی بی سہرا پاک نے عطا فرمائی ابراہیم علیہ السلام کو ایک لمبی داستان ہے کچھ لوگ دن کے اے بانی آئی نانا خدا دی قسم شہزادی آئی بادشاہ دی بیٹی آئی نبی دے ماما غلامہ نہیں ہونا نبی دے ماما لونڈیا نہیں ہونا خدا دی قسم نبی دے ماما خاندانی ہونے او بھی بے مثل تے بے مثال ہونے ہر عیب بے پاک ہونے جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک کو اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جیاں بیٹا تا فرمایا کچھ دیوانہ گزر گیا آخر ایک نمہار حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر دن تشریف گھننا ہے آ کے دیکھیں حضرت حاجرہ پاک بھی حضرت سہرا پاک بھی اپنے گھریلو کام دن مصروف حضرت اسماعیل علیہ السلام چار پئی دیتے میاں ستے ہوئے اور میاں ستے ہوئے آرام دے اندر ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل پاک کو دکھا بلکہ یارہ ای آنکھ نبی نے نبی کو دکھا رسول نے رسول کو دکھا نبوت دی نگاہ نبوت دے چہرے دے گئی ہے پڑو نبوت دکھا تو نبوت دا چہرہ نظر آیا خلیل دکھا تو اسماعیل پاک نظر آیا اسماعیل پاک دکھا تو خلیل پاک نظر آیا جب نبی نے نبی کو دکھا نبی دے نظران وچ مل گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھ کے رہ نہ سکے حضرت اسماعیل پاک کو چاہتا پیشانی تے بوسا دیتا کیوں نہ بوسا دے دینا حضرت اسماعیل دی پیشانی دے اندر نور محمد کھڑا چمکدا ہا نور احمدی کھڑا چمکدا ہا جگمگاندا کھڑا ہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب خلیل پاک نے بوسا دیتا تو جناب حضرت سارا پاک دیکھا دیکھ کے فرماون لگے اے ابراہیم اج تو فرق کیتی کھڑے پہلے دسا دے سامنے کدے ہی نہیں چاہتا اج اساں جو ایک پاسے او ڈھیرا سے لوک کے چاہ کے تو بوسے کھا دینے معلوم تھی تیرے دل وچ فرق ہے سارے کو تو لکا لکا کے پیار کرے نے اساں کوئی تیرے واسطے تیرے بچے واسطے دکھ دی دا نہ حامی میں دے واسطے کو جناب اللہ غلط خیال نہ سوچیں دیا می او میرا خامد حضرت ابراہیم علیہ السلام جی فرمایا ہن میں برداشت نہیں کر سکتی ہن میرے وس کو کم بہر ہو گئی جلدی کر ایویں کر حضرت حاجرہ پاک کو بھی نالا حضرت اسماعیل پاک کو چا میرے گھر وچوں باہر کڈ میں گھر دندر شہر دے شہر اپنے ملک دندر بھی دیکھنا میں برداشت نہیں کر سکتی بیوی کو بھی نہ لاؤ بیٹے کو بھی نہ لاؤ چلو انہاں کو ملک بدر کر کے آؤ چلو ملک بدر کر کے آؤ مسلمانوں سنو اگو بیتا اللہ دے نبیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سہرا کیا پیا دیئے میں اللہ دے نبیان حضرت حاجرہ دا کوئی جرم نہیں معصوم اسماعیل دا کوئی جرم نہیں میں بغیر جرم نے گھر وچوں باہر کیویں کڈھاں میں دا برداشت نہیں کر سکدا ایو کچھ آکھنا جناب خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جلدی کر میرے یار کو سلام منجے ون کے آگ جیویں گھر والی دی ہوئے کر میں خدا دی مرضی دی میں ہے نبی ایک گال یاد رکھو نبی اندر گھرانا شیطانی جھیڑے دو پاک ہوندے نبی دے گھر تھوڑی دی کاوڑ گساوڑ جو تھا یہ سارے واسطے بخشے دا ذریعہ بن گئی بخشے دا ذریعہ بن گئی تو عزیزان محترم حضرت سہرہ اے جملے کیوں علائے آخر رب نے جو اے علوائن کیوں علوائن جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو چاہ کے پیار پہ دینے نا تے اللہ دے فرشتہ دٹھا فرشتہ دیکھے عرض کی تھی بے نیاز اللہ ایہو تیرا دوست ہے ایہو تیرا خلیل ہے اللہ تو فرمینے خلیل کو میں رب نال محبت ہے اج دا پوتر کو چاہ کے پیار کھڑا کرے نے
معلوم تھی نے محبت تقسیم تھی گئی ہے، کچھ تیرے نال ہے کچھ پتر نال ہے۔ اللہ فرمائے تو دا پرانا اعتراض ہے، تسا نہیں جان دے میں جاننا، قال انی عالم ما لا تعلمون، تسا میرے خلیل دے ظاہر کو دٹھے باطن کو نہیں دٹھا، باطن میں جاننا، آؤ میں تو دے ہی اعتراض کوئی ختم کرنا، آؤ میں رب دکھا دینا کہ میرے خلیل کو میں رب نال محبت ہے یا پتر نال محبت ہے۔ امتحان آیا، آزمائش، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، آئی آزمائش۔ خالق کائنات نے فرمایا میرا خلیل جی میں گھر والیاں تھی اویں کر پہنچائی نہ کو جتھے آنکھن ملک بدن کر کے آ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ پاک کو فرمایا حاجرہ ہن دیر نہ کر، اگر دیر کرنی ہے میرا عرش والا رب رس دے، جلدی کر پتر کو چاہ تیاری کر۔ حضرت بی بی حاجرہ پاک نے بیٹے کو چاہ کی دے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشک پانی بھر گئی دیئے، کھجورہ نہیں چاہ گئی دل جنہاں گھر بچو نکلے۔ اور ذرا غور فرماؤ، علامہ کاشفی رحمت اللہ علیہ نے معارج النبوت دے اندر تحریر فرمائے، خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل ہوئے میرا یار بمیں فیملی پاد پیدل ڈورے گل ٹھان دی نہیں، اللہ کیا کرا فرمائی میں کر میرے خلیل واسطے سواری گھنمن، سواری دے سوار کر اس مقام دے پہنچا کیا جتھے میں رب حکم دے وا۔ مسلمانوں سنو، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل امین نے سواری دے سوار کر گی دے، چل دیا ایک ہی تو چلن بابل دے علاقے بھی تو چلن، بابل دا کہ ہے علاقہ ہے جے کو اج ملک عراق دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوئے ملک عراق دن رہندے پہ ہن، کہ اللہ دا حکم تھے، اللہ دے نبی نے سفر کیتے، سفر کریں دیا کس مقام دے پہنچے، یہاں کھو ملک عرب دن نہ پہنچے، ملک عرب دا عام حصہ نہیں، اس مقام دے پہنچے جتھے اج مکۃ المکرمہ ہے، جتھے بیت اللہ شریف ہے۔ لوگوں جڑے ویلے جناب حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری گھن کے آئے، کعبے پاک دے قریب پہنچے، جبرائیل امین نے فرمایا اللہ دے خلیل سواری کو تلے لے آؤ، تلے لے فرمایا میں کو اللہ نے ہی جہاں تک حکم دیتے ہوں تو جان دے تے رب جانے میں واپس بھی آوینا، واپس بھی آوینا۔ یا رسول جڑے ویلے حضرت جبرائیل امین واپس چلے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبے دے قریب ہیں، کعبے دے بنیاد دا موجود ہیں، کعبے دے دیوارہ کہنی۔ مسلمانوں سنو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے دے قریب چھوٹا جیانگ درخت ہے، مطاف دینا جتے آب زمزم دا چشمہ ہے، اتھیں چھوٹا جیانگ درخت اون سید تلے حضرت بی بی حاجرہ پاک بلہائے مشک پانی دی دیتی ہے، کھجورہ دیتے ہیں، کچھ فرمانا چاہنے ہیں، کچھ گفتگو کرنا چاہنے ہیں، بریارہ سن میرے خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل ون میرے یار کو ونیاک تے کو گھر والی نال بولن دی لوڑ نہیں، حال ونن دی لوڑ نہیں، تو واپس اتا من گھر چلنا من واپس ون تیری بیوی جانے بچہ جانے تے میں خدا جانا، چل واپس ون۔ مسلمانوں سنو، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر والی کو آب زمزم والی جاد بلھایا، اون ویلے آب زمزم کہنا ہا چٹیل میدان یارا سن، جڑے ویلے اللہ دے پاک خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلامی نے روانہ تھے، حضرت بی بی حاجرہ پاک نے پچھوں دیتے کہ اللہ دے خلیل میں کو بلھا کے واپس ویندے پین، حضرت بی بی حاجرہ پاک نے سر مرے یا ابراہیم خلیل اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل میں کو بلہا کے کدے پہنے دیو۔ اللہ دے پاک نبی نے واپس ول کے نہیں دیٹھا، جو اگر روان دواہن حضرت بی بی حاجرہ پاک نے دوجی دفعہ سر مارے، خلیل پاک نے توجہ نہیں فرمائی، جڑے ویلے تریجی مرتبہ حضرت بی بی حاجرہ پاک نے سر مارے، بی بی سر نہیں مارا بلکہ توڑی پئیے تکھے تکھے توڑیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے مونڈے مبارک دے ہاتھ ونج رکھے، پر میں نے اللہ دے خلیل میں کو کتھاں بلائی ویندے ہو، او مقام تے بلائی وینے جتے کوئی پانی دا انتظام کہنی، کوئی آبادی کہنی، اس مقام
دے میں کو بلہائی وینے جتے میرا کوئی خاندان کہنی کوئی رشتہ دار کہنی کوئی انسانی آبادی کہنی میں کو پہاڑاں دے وچ بلہائی وینے خدا دی قسم بی بی حاجہ پاک فرمین دیئے کہ اپنی مردی نال بلہائی وینے یا اللہ حکم فرمائے خلیل پاک بولے نہیں بلکہ نبوت والی انگلی دے اشارہ فرمائے حاجرہ میں تے کو اللہ دے سپرد کی تھی وینا فرمایا میں تو کو اللہ دے سپرد کیتی میں نا اگو بی بی دا بی بی آئی فرمایا اللہ دے خلیل جکا میں کو اللہ دے سپرد کیتے وے میرا ایمان و یقین ہے رب میں کو زین نہ کرے سی اللہ میں کو آباد فرمے سی اللہ دے خلیل گئے بی بی حاجرہ پاک واپس آئی اپنے بیٹے اسماعیل پاک میں گود دن چاہ کے تے بہ گئی ہے نبوت والے چہرے کو ڈہ دی بیٹھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے جب نے پہاڑاں دن نہ پہنچے وادی دن نہ پہنچے اللہ تے پاک خلیل نے میں واپس مل کے پیچھے دیٹھے تو حضرت حاجرہ دی نظر نہیں آندی اسماعیل پاک لوندیاں سکھ دے نہ پتر بھی نظر نہیں آندا کعبہ پاک بھی نظر نہیں آندا لوگوں میں قرآن پڑھے 13واں سپارہ ہے اللہ تے پاک خلیل ہوں جا دے کھڑے ہو کے میں خالق کائنات دے سامنے ہاتھ لہرا چھوڑے خلیل پاک نے دعا مانگ کے بیوی دا بھی حق ادا کیتے تے نال بیٹے دا بھی حق ادا کر چھوڑے ہائے ہائے مسلمانوں سنو خلیل پاک نے دعا کیڑی منگی ہے پہاڑاں میں کھڑے ہو کے خلیل نہیں ہے دعا منگی کیا فرمایا ربنا اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون یارا سون خلیل پاک نے دعا فرمائی ربنا ایسا پروردگار انی میں اسکنت بلہائی وے نہیں اللہ سے فرمایا جو یہ حال پہ دے دیں فرمایا ربنا انی اسکنت اللہ او دیکھ میں بلہائی وے نہیں کہ کو من ذریتی اللہ اپنی اولاد کو بیوی کو بیٹے کو بلہائی وے نہیں بنا دن غیر دی جتے کوئی چیز کہنی کوئی آبادی نہیں کوئی کھامن دے پیمن دی چیز نہیں بل اللہ پاکا ہکو مانے بیتک المحرم اللہ تیرے پاک گھر دے نزدیک بلہائی وینا اللہ پاک کو اے حال سنمن دو بعد ہن مطالبہ نال پیش کر دیتے نے پر میں نے ربنا لیقیم الصلاة اللہ میری گھر والی کو میرے پتر کو امن والی نسل کو نمازی بناوی بے نمازی نہ بناوی فجعل افئدة من الناس اللہ لوگوں دے دلوں کو ہی پاسے موڑ دینی محبت ہی پاسے رل ونجنے کوئی مشرق بچے مغرب بچے شمال جنوب جتھے کوئی ایمان والا وسدے سب دی دلی ہی کعبے دے نال لگی ہوئے میرے خاندان دے نال محبت ہوئے اللہ پاکا ورزقہم من الثمرات اللہ سیاں انہاں کو روزی بھی دے دے پھلاں والی روزی دے دے فروٹاں والی روزی دے دے لعلہم یشکرون تاکہ تیرا شکر ادا کریں دے رہ بنجن اللہ کا جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی روانہ تھی گئے اللہ نے او رنگ لایا اللہ نے او رنگ لایا جتے اسماعیل آباد تھیا پھر اللہ نے وہ گھر کو امن والا بنا چھوڑا میں قرآن میں پڑھے یا رسول کیڑا کعبہ فرمایا وَلَا بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِمَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ
ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. خیر حضرت بی بی حاجرہ پاک دی جو گود دے اندر اسماعیل علیہ السلام اور وقت گزرتا گیا پانی ختم ہو گیا کھجورہ ختم ہو گیا فاقے دو فاقہ شروع ہو گیا حتیٰ کہ پاک دامن بی بی دی چھاتی دے اندر دودھ بھی ختم ہو گیا غلاب دے پھل ورگا نبوت دے باغ دا پھل نبوت دے باغ دا پھل حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس دی وجہ تو بے تاب ہو گئے حتیٰ کہ علماء اکرام لکھے کہ اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس دی وجہ تو ہاتھ پیر جو مارن لگے نا تے ماں دے اکھاں وچوں آنسو آئے آسمان والے پاس دیکھ کے رو پئی پر میں نے رب پتر سونا دی تیندی روح نکل دی کی میں دیکھاں اللہ پتر ڈاڈھا سونا دی تی پر روح نکل دی کی میں دیکھاں اے مسلمانوں ماما اولاد دا درد برداشت نہیں کر سکتے اے اولاد بے درد ہے کہ پیو ماں دے درد کو درد نہیں سمجھ دے خدا دی قسم جڑا پیو ماں ہے کدہیں اولاد دے دکھ کو برداشت نہیں کر سکتے پر ماں جو ہے اکھاں وچوں آنسو آئے تے اٹھی ہے ادھی پتر کو سماواں کچھ ہیلا کراں دیکھا متاں کہیں پاسو پانی نظر آ ونجے تو جناب حضرت اسماعیل پاکوں یہ آب زمزم والی جا دے سمایا اللہ دے نبی زمین دے ستے ہوئے حضرت بی بی حاجرہ پاک اتھوں چل دیئے صفا پہاڑی دے پہنچ دیئے جناب بی بی چوٹی دے ون کھڑیے انہوں کعبے کو دہ دیئے دے انہوں اپنے پتر کو بھی دہ دیئے مطلب میرے بیٹے کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچا دے جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک نے ہر پاس دید بھوائیے پانی نظر نہیں آیا خیال ہے او سامنے جڑا پہاڑ ہے او پہاڑ دے چلی ونیا ہن بی بی حضرت حاجرہ پاک بی بی انہیں صفا پہاڑی دو ہولے ہولے پیر جما کے سنبل کے تلے پہلان دیئے جڑے ویلے چٹیل میدان دندر گئیے نبی دی اماں دوڑ پئیے دھوکی جا ماریے مروہ پہاڑی دے پہنچیے تو ولو ہولے ہولے چڑھ دیئے جڑے ویلے مروہ پہاڑی دے چوٹی دے پہنچ دیئے نبی دی اماں ہر پاس دے دیئے کہیں پاسوں کوئی پانی نظر نہیں آندا کہیں پاسوں کوئی آبادی نظر نہیں آندی او لوگو جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک مروہ پہاڑی دو ولو ہولے ہولے لان دیئے ولو چٹی جا دے آن دیئے جڑی میدانی جائے نبی دی اماں دوڑ پئیے لوگو ایک چکر نہیں دو چکر نہیں صفا دو مروہ دو صفا دو وط مروہ جنہاں 7 چکر پورے تھے خالق کائنات نے فرمایا جبرائیل اے عدد میں اللہ کو پسند آگے میرا 8واں چکر نیلاوانے دا کیوں زمینہ بھی 7 آسمان بھی 7 کعبے دے طواف بھی 7 دے صفا مروہ دے دوڑ دے چکر بھی 7 مریارہ سن عرش والے رب نے بی بی دے ٹول کو ہی پسند فرمائے دوڑ کو ہی پسند فرمائے اللہ فرمائے حاجرہ میرے نبی دی اماں جڑے تو صفا پہاڑی دو ہولے ہولے لکھی ہیں اینی میں اللہ کو پسند ہے بے پہاڑی تے پہنچل تک جڑی دوڑ لئی اے بھی میں اللہ کو پسند ہے جتنے چکر لینی میں اللہ کو پسند اتنے آگئے اور آمن والا قیامت تک جب تک اتھے آکے تیری سنت دا نہ کرے سی میں خدا حج بھی قبول نہ کرے سا مریارہ میں قرآن میں جو پڑھے نبی دی اماں دوڑ دی کھڑیے صفا دے قدم رکھے یا مروہ دے قدم رکھے تو اللہ نے قرآن بنا چھوڑے بلکہ جتھے نبی دی اماں دے قدم لگے اللہ نے اون جا کو اپنی قدرت دی نشانی بنا چھوڑیے کیا فرمایا
الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جناب بی بی اللہ فرمائے ان الصفا والمروہ، بے شک میں اللہ نے صفا اور مروہ کو من شعائر اللہ اپنے نشانے وچ نشانی بنا چھوڑی ہے. او اللہ کا جب جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک مروہ پہاڑی دے 7ویں چکر دے پہنچی ہے، اللہ فرمائے جبرائیل ہن میں اپنے نبی دی اماں کو وقت نہیں بھجنے نہ اٹھاؤں کھان کے صد مار میرے نبی دی اماں کو تاکہ ان دی توجہ پتران لے پاسے تھی میں. حدیث پاک دن رائے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے سوہے انداز دنال سادہ مارا بی بی حاجرہ پاکوں کہ آواز لہران دی صورت دن روین دی آئی، انہیں کڑک دی آواز نہیں گئی جنہی آواز لہران دی صورت دن رو دے بندہ اون پاسے توجہ زیادی کریں دے. کہیں ملے آوے دے کہیں ملے ناوے، آوے دے کہیں ملے ناوے، کہیں ملے ود ونجے دے کہیں ملے گھٹ ونجے، ہی کو لہران دی صورت آ دن. اور میاں جبرائیل امین نے سجے حضرت بی بی حاجرہ پاک نے ہر پاس دید بھوائی ہے لیکن آواز دا کنہ دن آندی آئی پر آواز دے نیمن والا نظر نہ آندہ. جناب حضرت بی بی حاجرہ پاک جڑے ویلے اب چھم واپس اپنے پتر دے کو لئیے کیا دے دیئے کہ اللہ دے نبی ستے انہیں ہاتھ دے پیر پہ مرے دن. حضرت اسماعیل علیہ السلام دے پیران دے تلو پانی دے چشمہ جاری ہے. یا رسول سن جناب حضرت اسماعیل پاک دی ایڑی مبارک جنا زمین تے لگی ہے، زمین تے لگن دی دے رہی خالق کائنات نے ایسا برکت والا چشمہ جاری کیتے جو قیامت تک سک سکدا نہیں. بور دی لوڑ نہیں، کھٹائی دی لوڑ نہیں، صفائی دی لوڑ نہیں. نبی دے ایڑی مبارک دی ایسی برکت ہے جو قیامت تک برکت کھٹنی نہیں. بی بی حاجرہ پاک جو آئیے نا سے 12ویں میں بننی چڑھائی ہے فرمائے نے زم 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 رکون رکون. مدینے والے محبوب نے فرمائے اللہ رحمت نادر کرے بی بی حاجرہ پاک دے جیکر 12 بننی نہ ولین دی پانی خوہ وچ نہ ہویا بلکہ نہر دی شکل وچ ہویا. تو عزیزان محترم دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میرے الفاظ اپنی بارگاہ وچ قبول فرمامن. آمین ثم آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.